اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس بارے میں کوئی واقعہ بیان فرمائیں۔ جی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رضی اللہ سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے۔ سخی کے بارے میں پہلے سنیں جی جی کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ ارشاد علیہ فرمایا، وسلم، جو بندہ سخی ہے، سخی بندہ اللہ کے بڑا قریب ہے، بے شک جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور دوزخ کی آگ سے بہت دور ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری حدیث کے اندر، بخیل آدمی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور دوزخ کی آگ کے بڑا قریب ہے۔ تو جو بندہ سخاوت کرنے والا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا، اس لیے ان کو غنی بھی کہتے ہیں کہ عثمان غنی بہت مالدار تھے، اور پھر اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کرتے تھے کہ وہ سوچتے نہیں تھے کہ میں نے کتنا کیا اور کتنا کرنا ہے، یہ میرے پاس کتنا باقی ہے، بس جو آیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان کے روایت میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں کئی 100 اونٹ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ جیسے جیش الاسرت کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپیل فرمائی صحابہ سے کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، تو ہر صحابی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق مال لے کر آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آگے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے لدے لدائے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ جب پھر حضور علیہ السلام دوبارہ اعلان فرمایا، دوبارہ اپیل فرمائی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ جو ہے اور بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسری دفعہ پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اپیل فرمائی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ بما ساز و سامان کے لدے لدائے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ 300 اونٹ، پھر کتنے 100 یہ اونٹ بن جاتے ہیں۔ پھر یہیں بس نہیں کیا، پھر وہاں سے مجلس سے اٹھے، گھر گئے، گھر سے 1000 اشرفیاں لے کر آئے، لا کر حضور علیہ السلام کی جولی میں ڈال دی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان 1000 اشرفیاں لے کر آئے نا، تو میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ جب عثمان نے جولی میں اشرفیاں ڈالی تو حضور علیہ السلام نے اشرفیوں کو اٹھا کر الٹتے پلٹتے تھے، یعنی کہ ان کو الٹتے پلٹتے تھے، اور پھر فرمایا کہ عثمان میں تم سے راضی ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا، اور فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح کی وہ سخاوت کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے کئی بار جنت کو خریدا ہے، جنت کو خریدا ہے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو واحد صحابی ہیں جن کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کئی بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھ لو۔ پھر جنت کو خریدا ہے، فرمایا جنت کو کس طرح خریدا ہے؟ جس وقت مدینے میں تشریف لائے تھے صحابہ، تو وہاں پر پینے کے پانی کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، جو ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس کا نام تھا بئر روما، تو وہ ایک یہودی کے پاس تھا۔ تو جو مسلمان جب وہاں پر پانی لینے جاتے، پہلے تو لائن میں لگتے، بہت وقت لگ جاتا، پھر تکلیف ہوتی کہ خریدنے میں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ بھی کنواں خرید کر وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ اس کے برابر ہی عطا کریں گے، اس کو جنت میں وہی ملے گا جو وہ صدقہ کرے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو اس یہودی کے پاس چلے گئے، جا کر کہا کہ تم مجھے یہ کنواں بیچ دو۔ پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا تو ایک اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، بزنس ہے، میں تو نہیں بیچوں گا، تو کیونکہ جو بندہ ظاہر ہے جس کو اپنا نفع نظر آتا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک آفر دی، آفر یہ دی، کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم آدھا کنواں تم رکھ لو، آدھا مجھے بیچ دو، اور تم جس دن تمہاری باری ہوگی تم آدھا اپنا پانی بیچتے رہو اور مجھ سے پیسے بھی لے لو، ڈبل پروفٹ ہو گیا، آپ کو ڈبل مل جائے گا اس کا، کہ ایک دن
آپ نے بیچنا بھی ہے اور مجھ سے پیسے بھی آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی صحیح کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو آفر دی اس نے قبول کر لی. تو جب اس نے قبول کی سارا معاملہ سیٹل ہو گئے, پیسے اس نے لے لیے اور باری باری میں پانی اس نے بیچنا شروع کر دیا. جب مسلمانوں کی باری آئی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی, تو حضور علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کنویں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان اس کنویں سے مفت میں پانی بھریں. اور صرف مسلمان نہیں, اور میں جو بھی چاہے یہودی ہو عیسائی ہو جو غیر مسلم بھی چاہے جو بھی وہاں سے پانی بھرنا چاہے وہ مفت میں پانی بھرے بغیر کسی معاوضے کے. پھر جب پانی بھرنا شروع کر دیا تو جب یہودی کی باری ہوتی دوسرے دن تو وہ کوئی بندہ پانی لینے آتے ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ان کو مفت میں مل رہا ہے ایک دن تو وہ خریدیں گے کیوں, وہ خریدنے کے کیوں. تو پھر اس نے کہا دیکھا کہ میرا تو کاروبار بزنس ختم ہو گیا. پھر وہ مجبوراً عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس خود آیا آ کر کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں مجھ سے دوسرا بھی جو حصہ ہے وہ بھی لے لیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی خرید کر وقف کر دیا کہ آج کے بعد جو ہے جس دن چاہے جس وقت چاہے مسلمان اور چاہے جو بھی بندہ ہو اس کنویں سے جا کے پانی بھر سکتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح کی سخاوت کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور دیکھتے نہیں تھے کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے. اور اتنے مالدار تھے اتنے تاج کہ ان کے کئی 100 اونٹ جو ہے لدے لدائے آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے ان کو وقف کر دیا. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط نازل ہوا. جب قحط نازل ہوا تو مدینے کے لوگ جو ہے وہ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, قحط بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم آج جو ہے انتظار کرو, اللہ تعالیٰ شام تک انتظام فرمائیں گے. جب شام قریب ہونے لگی تو ملک شام کی طرف سے جو ہے 100 اونٹ لدا لدایا سامان سے آ رہا تھا. تو مدینے کے جو تاجر تھے انہوں نے دیکھا, وہ فوراً گئے, پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو حضرت عثمان کے پاس جب آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس آ کر وہ کہنے لگے کہ وہ ہم آپ سے سامان خرید لیتے ہیں پھر ہم مدینے میں اس کو بیچ دیں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے کتنی قیمت دو گی؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے آپ کو 10 کے ساتھ 10 روپے کی جو چیز ہے اس کی قیمت میں ہم آپ کو 12 روپے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کو کتنا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 روپے کی چیز کے ساتھ 15 روپے نفع دیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ فرمایا کہ مجھے 1 روپے کی چیز کے ساتھ مجھے 10 روپے مل رہے ہیں. وہ کہنے لگے مدینے کے تاجر تو ہم ہیں, وہ ایسا کون سا پرچیزر ہے, ایسا کون سا تاجر ہے جو آپ کو اتنا زیادہ 10 گنا زیادہ دے رہا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ خیرات کرتا ہوں. اور فرمایا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا, اور اب جو تقسیم کرنے والے تھے ان کو فرمایا کہ جو اونٹ ہے ان کو بھی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو, جو اونٹ کی رسی ہے جو اونٹ کی مہار ہے اس کو بھی نہیں رکھنا, اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس طرح کی سخاوت کرتے تھے, اس لیے ان کو سخی بھی کہا جاتا ہے, اس لیے ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ.